الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ ناظرین، یہاں ذرا اس جملے میں سختی ہے۔ آپ پچھلے جفسہ دیکھیں نا، دونوں دفعہ آپ فرماتے، پہلی دفعہ فرماتے ہیں الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اور اب فرماتے ہیں الم اقل لک، یہ سختی ہے۔ وہاں یہ کیا میں نے نہیں کہا تھا، اور یہاں کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، سختی ہے۔ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی علم سیکھنے میں صبر چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے بے شک ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پڑھی یا سنی یا مسلمانوں کو سنائی، قرآن مجید کو سنایا، تو اس موقع پہ آپ فرماتے ہیں یرحم اللہ موسیٰ لوددت انہ کان صبرا حتی یقص علینا من اخبارہما۔ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، میری دلی بڑی خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ذرا صبر کر لیتے تاکہ ہمیں ان دونوں کی مزید خبریں پتہ چلتی۔ بس بات یہیں ختم ہو گئی۔ اب تو بہرحال اب جناب خضر علیہ السلام آگے چلتے ہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ کنجوس لوگ تھے، بخیل لوگ تھے، مسافروں کا بھی خیال نہ کرے جو، سوچئے کتنا بخیل ہوگا۔ اور قومی طور پر پورے علاقے میں اگر سبھی لوگوں کا مزاج یہ ہو تو آپ سوچئے پھر کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، فَأَقَامَهُ، تو اس بزرگ نے، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ یعنی یہ ویلفیئر کا کام ہے بھائی، نیکی اور بھلائی کے کام کا جواز ملتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں صرف نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، ذکر اذکار کروں، بلکہ راہ چلتے ہوئے بھی کوئی بھلائی نظر آتی ہے میں وہ کر ڈالوں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اس پر اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا کہ سوال کروں تو آپ کو میں پورا اختیار دیتا ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے میرے ساتھ آپ نہ رہیں، میرا ساتھ آپ چھوڑ دیں۔ اب میں لہذا اب جدائی سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اما السفینۃ، تو اس کشتی کا معاملہ جس میں نے سوراخ کیا تھا اور آپ اس پہ ناراض ہوئے تھے، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، میں نے یہ نہیں چاہا کہ کشتی سواروں کو غرق کروں، صرف عیب دار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور ہر کشتی سے مراد ہر اچھی کشتی کو، اور یہ اچھی کشتی تھی۔ تو رہا وہ لڑکا جس کو میں نے مار دیا تھا، تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، یعنی بڑا جب ہوگا
تو بڑا سرکش بنے گا اور اپنے کفر سے اپنے والدین کی بڑی آزمائش بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کے والدین کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یہ اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ کو جو والدین کے ساتھ اخلاق میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی بھی کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والدین کے بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ بھی، یہ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہوتی ہے نیک اولاد، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، باقی رہی دیوار، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر یہ سارا کام کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یہ لفظ سوچنے کے ہیں، میں نے کچھ اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا ہے بلکہ رب کے حکم سے کیا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ جو 2 یتیم بچوں کی دیوار کو درست کیا، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی، کانا ابوہما صالحا، ان کا والد نیک آدمی تھا۔ والد نیک ہو تو اس کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس کے چھوٹے یتیم بچوں کا بھی بڑا خیال کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے ان بچوں کی، اور تھوڑا ہوا ترکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ والد نیک ہو، اس کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ کے رسول یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ بہت سے اقوال ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ وہ ایک مسلمان تھا، موحد تھا، دین کو جانتا تھا، اور اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اپنے آپ کو نائب سمجھتا تھا۔ اختیارات کا اس نے جائز استعمال کیا ہے، ناجائز استعمال بالکل نہیں کیا۔ پبلک کی اس نے خدمت کی، غریب اور بے سہارا لوگوں کے بہت بڑا سہارا بنا، اور ان کے بچاؤ کے جو سامان ہو سکتے تھے کہ کسی طرح یہ اچھی زندگی گزار سکیں، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، اپنی طاقت اور اپنی قوت کا استعمال اسی کے لیے وقف کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا اس نے۔ یہ تھا ذو القرنین۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ حال کیا ہے؟ بڑے علمی حال ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے اور اس میں بڑی معرفت ہے۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، چاروں طرف جہاں جہاں بھی وہ پہنچ سکتا تھا اس کو اقتدار حاصل تھا، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل ہم نے بخشے تھے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور خیر کو پھیلا سکے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اپنے ان وسائل کو استعمال کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، فی عین حمئۃ، عین کہتے ہیں چشمے کو یا سمندر کو، اور ہمیں کہتے ہیں شام کے وقت جب سمندر کی طرف دیکھیں تو پانی کالا سا نظر آتا ہے، ایسے کیچڑ سا محسوس ہوتا ہے، یہ وہ وقت تھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پھر وہاں اسے ایک قوم ملی۔ یہ کون تھے؟ غیر مسلم تھے۔ ہم نے کہا، قُلْنَا، ہم نے کہا۔ ناظرین، یہ ہم نے کہا کا جو لفظ ہے، یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اپنے وقت کے جہاں بادشاہ تھے وہاں اللہ کے نبی بھی تھے،
ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ میں یہ سارا کام کر رہے تھے۔ اللہ جس طرح ہدایات دیتے یہ ویسے ہی کر رہے تھے۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذو القرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ یعنی ایک امتحان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بھی امتحان لیتا ہے کہ اقتدار کے نشے میں انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے یا مغلوب قوم کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے یہ استطاعت دیتے ہیں تو تم چاہو تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو قید کرو، ان کو قتل کرو، یا تم چاہو تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو۔ ناظرین، یہی ایک عادل بادشاہ کا دستور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ دستور ہے کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ سزا سے مراد یا تو قتل کریں گے یا قید کر لیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا سزا کے بعد، یعنی موت کے بعد، اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے جنت، یعنی آخرت میں، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ بڑا بہترین معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے وسائل کو ساتھ لیا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں طلوع آفتاب کی حد تھی، یعنی جہاں زمین کی حد تھی اور آگے پانی تھا، طلوع آفتاب سامنے ہو رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا وجدہا تطلع علی قوم، کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ جنگلی لوگ تھے، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، بس درخت جو تھے انہی کے نیچے وہ رہتے تھے، انہی میں آباد تھے، بس اتنا تھا۔ تو خیمے بھی نہ بنا سکے، جانتے نہیں تھے، وحشی قوم تھی۔ کذالک، یہ حال تھا ان کا، یعنی یہاں تک یعنی جناب ذوالقرنین پہنچے جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی اور وحشی دنیا وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم اچھی طرح جانتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا وسائل ہیں اور ان وسائل کی فراہمی کے باوجود یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، یعنی اپنے اسباب کو، اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ایک اور مہم شروع کر دی، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی اپنی زبان کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ یعنی لوگ تھے لیکن تنگ تھے، یہ پہاڑی درے میں رہتے تھے اور پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آ جاتے اور آ کے جہاں ان کو قتل کرتے اور تباہی پھیلاتے، وہاں ان کی فصلوں کو بھی چاٹ کے لے جاتے تھے۔ تو بادشاہ آیا، طاقتور بادشاہ تھا، اسے ریکویسٹ کی اور یہ بھی کہا ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجئے اپنے سارے وسائل کو یہاں استعمال کیجئے، کسی طرح ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیجیے تاکہ وہ ادھر سے ادھر نہ آ سکیں اور ہم آرام و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، یعنی میرے پاس مال بھی ہے، قوت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، آؤ میرے ساتھ مل کے کام کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا،
تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں۔ ناظرین، یہ بڑی قابل غور بات ہے، کیا ٹیکنالوجی اس دور کی ہوگی، یعنی تانبے کو پگھلانا۔ ظاہر ہے پہاڑ کی چوٹی پہ کہیں تو پگھلایا ہوگا نا، نیچے پگھلایا ہوگا یا پہاڑ کے اوپر پگھلایا ہوگا، اور پگھلانے کے بعد اس کو اٹھا کے بالکل یعنی اس دیوار پہ جس پہ لوہے کی چادریں ڈال دی گئی تھیں ان کے اوپر سے اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈالنا کچھ تو وقت مانگتا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی یہ پگھلا ہوا تانبا جم جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس ٹیکنیک سے ان دیواروں کو بالکل کھڑا کیا، برابر تھیں، اور پھر برابر کرنے کے بعد اس پہ پگھلا ہوا تانبا جب انڈیلا تو وہ ایک ایک سوراخ کو پر کرتا گیا، بھر دیا اس نے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اس قدر انہوں نے مضبوط، اور تانبے کی لیر جو تھی، پگھلے ہوئے تانبے کی لیر، اس پہ ایسی چڑھائی کہ اس کو کھودتے بھی رہیں تو وہ چڑھ نہ سکیں، کھود کے بھی اس کے اندر سوراخ کر کے اوپر آ نہ سکیں، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، جب یہ کام ہو گیا تو انہوں نے اس کا افتتاح کیسے کیا؟ فیتا کاٹا، عاجزی کا نمونہ بنا ہے وہ بندہ، اور اس موقع پہ کہتا ہے ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، بس میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس بنی بنائی دیوار کو جو بہت مضبوط بن چکی ہے اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ مانتا ہوں قیامت آئے گی اور قیامت کے روز ہر شے تباہ ہو جائے گی، اور اس تباہی کا شکار یہ دیوار بھی ہوگی، یہ بھی نہیں بچے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھاں ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو اس روز ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہ انجام ہوگا۔ یہ واقعہ ناظرین سنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اصل بات ہے اس پوری صورت کا نچوڑ وہ یہی ہے کہ واقعات سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ منفی رویے کا انجام کیا ہے اور مثبت رویہ کس قدر انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ واقعات کو سنانے کے بعد، اس صورت میں واقعات کو سنانے کے بعد سمجھانا چاہتے ہیں افحسب الذین کفروا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، وہی ان کو شاید بچا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ یاد رکھیں، میرا انکار نہ کرو، مجھے الہ واحد سمجھو، اور میری بادشاہت اور اقتدار کو تسلیم کرو، میرا کہنا مانو، میرے بندوں کی طرح تم بھی بندے بن جاؤ، بس۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے رسول ان سے کہیے کیا ہم تمہیں سنائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، یعنی ان کے کوئی بھی عمل میں کوئی دینی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی دینی کام ہی نہیں تھا، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کتنے کام میں نے کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ یہ دنیا میں ریوارڈ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا رہا جو کرنا ہے
آخرت کے لیے کرو، مگر انہوں نے جو کیا دنیا کے لیے کیا، ریاکاری کر کے کیا، شہرت کے لیے کیا، آخرت میں اجر لینے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کی تعلیم یہی ہے جس کا انکار کرتے تھے وہ، اور اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ دنیا کے کیے ہوئے کاموں کی کوئی ویلیو کل قیامت کے دن نہیں ہوگی، اس لیے کہ قد قیل، دنیا کے لیے تم نے چاہا تھا، دنیا میں تمہیں ریوارڈ دے دیا گیا، میرے لیے نہیں چاہا تھا تو میں کیوں دوں؟ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہ چاہے گا۔ تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، پرخلوص لوگوں کے لیے جنت کے فردوس کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ قل، اللہ کے رسول آپ کہیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، بس فرق یہ ہے تم میں اور مجھ میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس میں کہ تم سب کا معبود حقیقی بس ایک ہی معبود حقیقی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی کچھ نہیں ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی اس کو یہ خیال ہو کہ میں نے اپنے رب کو ملنا ہے، اللہ سے ملنے کا جو تصور ہے، خیال ہے، ایمان ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، تب جا کے وہ اپنا رب کو مل سکتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلکم کہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی امید رکھنی چاہیے۔ کھری کھری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں۔ سورہ مریم، یہ بھی مکہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ سیدہ مریم جو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا ذکر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت مریم ہے۔ مریم دوسروں کے لیے باعث برکت تھیں اور خود ایک نبی کی ماں تھیں۔ بڑی اہمیت ہے ایسی خاتون کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بطور خاص اس صورت میں بھی کیا ہے، اور صورت کا نام بھی صورت مریم رکھا ہے۔ جیوز نے تو ان پر بڑے الزامات لگائے، مسلمانوں نے تو ان کی عصمت اور عفت کی شہادت دی قرآن مجید پڑھ کے کہ ہماری مقدس کتاب کیا مقام دیتی ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ وہ کیا رحمت ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ اذ نادا ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا اور یہ کہا تھا رب انی وہن العظم منی، کہ پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی زندگی میں تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے بس اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی فکر ہے، یعنی بنو اسرائیل کی فکر ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا جو ان کی تعلیم اور تربیت کا موجود ہو، کیونکہ مجھے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے میرا،
جو اس کام کو آگے چلائے۔ تو مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑھاپے تک اولاد کی خواہش کرتے رہے مگر نہ مل سکی۔ اب دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کیسی کی؟ آل عمران کو پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے کمرے سے نکل کے جب مریم کے پاس سے گزرتے تو ان کے کمرے میں دیکھتے تو وہاں بے موسمے مگر فریش فروٹ رکھے ہیں۔ وہ پوچھتے یہ انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو جواب میں یہ کہتی کہ ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پہ کھڑے کھڑے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اور اس دعا کا وہی ذکر ہے کہ اندر اندر سے دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اللہ اگر مریم کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا اس بڑھاپے کے بے موسم عمر میں تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ میری خواہش ہے مجھے اولاد دے دے۔ ناظرین، نبی بھی اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، رب کے حضور گڑ گڑاتے تھے، اس کے حضور دعائیں کرتے تھے، اور جو بھی اپنی کمزوری ہوتی تھی وہ کسی کو بیان کرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے تھے کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ یہ وراثت علم دین کی ہے، نبوت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ بس یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور فوراً خوشخبری سنا دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، جواب دیا گیا اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بانجھ پن کو دور کر دیا اور ایک اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ تعجب کی بات ہے، انکار نہیں ہے۔ قال کذالک، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تم نے مانگا، تمہاری اس درخواست کو ہم نے سنا، قبولیت کا درجہ عطا کیا، لیجئے بیٹا دیتے ہیں، اور اچھے کام کے لیے مانگا ہم دے رہے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی میرا بچہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کی درخواست محض صرف اسباب کو جاننا چاہتا ہے انسان۔ تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اشارے سے، بول نہیں سکے، اشارے سے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب بیٹے کو جو نصیحت کی جا رہی وہ دیکھیے، یہ ہے وہ وراثت، یہ ہے نبی کا وارث ہونا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لیجئے، یعنی تورات کو، جس کا مطلب ہے کہ اس کو اچھی طرح سیکھیے اور عمل کیجئے اسی کے مطابق۔ بہنی اسی طرح ہمیں بھی کہا گیا کہ اسی قرآن مجید کو سیکھیے، اس کا سیکھنا واجب اور اس پر عمل کرنا بھی واجب۔
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا، یعنی بچپن میں ہی ہم نے ان کو نواز دی تھی یہ معرفت کہ کتاب کیا کہتی ہے، اس کی سمجھ کیا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں فقہی وہ کیا کیا ہیں، بچپن میں ہی۔ الحمدللہ قرآن مجید کا معجزہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں بچہ 7 سال کا 9 سال کا اس قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر چاہے، کچھ والدین ایسے ہیں جو بچے کو کہتے ہیں اب اس کا ترجمہ یاد کرو، اب اس کو سمجھو، اور بہت سے ٹیچرز بھی ایسے ہیں جو جہاں قرآن مجید کو یاد کراتے ہیں وہاں قرآن مجید کا مفہوم بھی بچوں کے دماغ میں یا ان کے دل میں اتارتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ نرم دلی اور پاکیزگی، یہی پاکیزگی سے مراد گناہوں سے وہ پاک رہتے تھے، پرے رہتے تھے، اور نرم دلی یہ کہ جب بھی دیکھتے کسی کو تو بڑے پیار اور محبت سے دیکھتے تھے، بولتے تو اسی طرح۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے حق شناس تھے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، میں نے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ جبار تھے اور نہ وہ نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو ان پر جس روز کہ وہ پیدا ہوئے، یعنی اس وقت جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امان دے دی شیطانی حملوں سے، شیطان کے قریب آنے سے، اور جس دن وہ فوت ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوئے، یعنی قبر کے فتنوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اسی طرح جب کل قیامت ہوگی تو فزع الاکبر ہوگا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس روز بھی یہ سلامتی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تو تھا قصہ واقعہ جناب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ پتہ کیا چلا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ موسم پھل اللہ اگر تم مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے۔ تو پہلے چونکہ زکریا علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اب اس کے بعد مریم جو انہی کی تربیت میں دین کو بھی سیکھ رہی تھیں، عمل بھی کر رہی تھیں اور عبادات بھی کر رہی تھیں، ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اللہ کے رسول اس کتاب میں مریم کا حال بھی بیان کیجئے، یعنی بڑھاپے میں ہم نے زکریا علیہ السلام کو ان کی بوڑھی بیوی جو بانجھ تھی اس حالت میں ان کو اولاد دی، اب مریم کا حال اس طرح بیان کیجئے کہ مریم کو بغیر خاوند کے ہم نے اولاد دی، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، یعنی وہ عبادت کے لیے اپنا ایک جگہ جو عبادت گاہ تھی اس میں رہتی تھی، لیکن جب باہر جاتی تھیں تو ذرا ظاہر خاتون ہوتی ہے اور چاہتی بھی یہی ہے کہ میں چھپ چھپا کے سارے اپنے آپ کو بھی رکھوں اور جو کام ہیں وہ بھی ایسے ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، یہ ان کا کمال حیا ہے، اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، یعنی جب وہ وہاں تھیں اپنا کام کر چکی تو اس کے بعد ہم نے ایک فرشتے کو وہاں بھیجا جو اپنی پوری انسانی شکل میں ان کے ساتھ نمودار ہوا۔ قالت، کہنے لگیں، تو کیا کہتی ہیں؟ یہ الفاظ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کی تربیت بہت خوبصورت ہوئی تھی، بڑی باحیا تھیں اور بڑی باعفت تھیں۔ کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یکایک وہ بولیں اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کمزور عورت ہوں، تو مرد ہے، آ گئے ہو یہاں
اس لیے میں کمزور ہونے کے ناطے سے اپنے رب سے پناہ مانگتی ہوں، جس کو ہم پر بڑا مہربانی آتی ہے، وہ کمزوروں پر رحم کرتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو فرشتے بھی اپنی حیت جو ہے وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی یہ لڑکا وہ اپنی طرف سے دینے کے نہیں آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو لڑکا دے سکے، کوئی بیٹا دے سکے یا اولاد دے سکے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پاکیزہ سے مراد یہ کہ جو حسب، نسب اور اخلاق میں انتہائی اعلیٰ مقام کا فرد ہوگا۔ مریم کہنے لگیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ دینی سمجھ ہے، یہ فقاہت ہے ان کی۔ یعنی میں نے ابھی شادی نہیں کی، شادی کے بغیر لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہاں وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ هُوَ عَلَيَّ حَيٌّ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ایسا کر کے بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، تمہیں بچہ دے کے ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، دنیا جانے کہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ہر انسان ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوا، اور جو مریم علیہ السلام جو کنواری تھیں، پاکیزہ تھیں، طاہرہ تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچہ عطا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک نشانی اس اعتبار سے تھی۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رحمت کی اور ان کی والدہ پر بھی رحمت کی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو اس نے، فرشتے نے پھونک ماری، اور پھر اس کے بعد جناب مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں کہ میں کہاں جاؤں، بہتر یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ چھپا کے ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے 8 میل دور، کہتے ہیں وہاں بیت اللحم نام کی جگہ تھی، یہ وہاں چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ درد ذہ جب ہوا تو اس درد کو سہتے سہتے وہ یہ سوچنے لگی کوئی تو ہو جو مجھے پکڑے، کوئی تو ہو جس کا میں سہارا لوں۔ تو وہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آ گئیں، اور وہ کھجور کا درخت تھا، اور اس موقع پر درد کی جو تکلیف شدت تھی، کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی سخت آزمائش میں چاہوں گی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ شرم کے مارے اور قوم کے الزامات کے ڈر سے بھی وہ یہ جملہ کہتی ہیں، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کے کہا کہ بچے کے معاملے میں تم غم نہ کرو، تسلی دی، حوصلہ دلایا، اور فرمایا تیرے رب نے تیرے نیچے یہ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تم انہیں کھاؤ اور پانی پیو، اور اپنی آنکھیں اس بچے کو دیکھ کے ٹھنڈی کرو۔ سارے بندوبست اللہ نے کر دیے ہیں۔ تو بچہ ہو گیا، کھجور بھی کھا رہی ہیں، پانی بھی پی رہی ہیں۔ پھر ساتھ فرشتے نے یہ بھی تاکید کر دی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے تم کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بھولوں گی۔ یعنی تم سے پوچھے، تمہارا حال پوچھے، یا بچے کے بارے میں تم سے پوچھ بیٹھے، تو کہنا میں نے رحمان کے لیے آج روزہ رکھا ہے،
یہ نہ بولنے کا روزہ ہوتا تھا. تو اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو ٹھیک ہوئیں تو پھر وہ اپنے بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا. یعنی تم تو عبادت کرتی تھی، عبادت کرتے کرتے تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے. ہارون کی بہن، ان کا ایک بھائی تھا جو بڑا نیک نوجوان تھا، اس کا حوالہ دے رہے ہیں ان کو کہ ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. یعنی تیرا والد عمران بڑا نیک انسان، اس کا خاندان بڑا معروف ہے، وہ تو ایسے فحش کام نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی آپ کی والدہ جو حنا نام کی تھیں وہ کوئی بدکار عورت تھیں. دونوں نیک ماں باپ تھے، انتہائی نیک انسان تھے. تم ان کی اولاد ایسی نکلی ہو کہ اس قسم کا کام کر کے آئی ہو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ باتیں سنی، لوگوں کے عجیب و غریب الزامات، وہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہی. تو آخر خاموش ہو گئیں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو، یہی جواب دے گا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یہ کیا بولے گا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وہ بچہ بول پڑا، بولا اپنی 8 صفات بتائیں. 8 صفات 8 صفات اپنی بتائیں. کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دھیان کرنا، اللہ کا بندہ ہوں. اب میری اس پیدائش کے بعد تم مجھے بعد میں اللہ کا بیٹا نہ بنا لینا یا اللہ نہ بنا لینا. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، انجیل. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. یہ کہہ کے ماں کی طرف جو لوگ الزام لگا رہے تھے انہوں نے دھو ڈالے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، یعنی میں لوگوں کو نفع دیتا رہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا کہ خوب اس کی خدمت کروں، احسان کے ساتھ پیش آؤں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، اور نہ ہی میں شقی ہوں کہ غصہ میں لڑاکا بن جاؤں یا خام خواہ کسی سے لڑنے لگ جاؤں اور اس پر ظلم کروں. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا. جی ہاں، میں سلامتی کے ساتھ، شیطان نے مجھے کچوکا نہیں لگایا. اور جب کہ میں مروں، جب فوت ہوں گا اس وقت بھی سلامتی کے ساتھ، شیطان قریب ہی نہیں آئے گا. اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں قیامت کے میدان میں، اس وقت بھی میری سلامتی ہوگی. میں ہر قسم کے فتنے سے اور قیامت کے ہولناکے سے محفوظ رہوں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ خبر ہے عیسیٰ ابن مریم کی. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور سچی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. شک کیا ہے؟ یہودیوں نے نعوذ باللہ الزام لگا دیا سیدہ مریم پر اور ان کے بیٹے پر، اور قرآن مجید کس طرح دھو رہا ہے اس الزام کو. پھر اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. دوسروں نے کیا کیا کہ ان کو بیٹا بنا دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے. وہ پاک ذات ہے کہ اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہو. اذا قضا امرا، جب بھی وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کن کہا، انہوں نے پھونک ماری فرشتے نے، اللہ نے فرمایا کن، ہو جا عیسیٰ، ہو گئے. بس اتنی سی بات، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا.
اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوب ان کو عزت دی، خوب احترام دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجیے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یا کسی نبی کے ذکر میں بخیل نہیں ہے، بلکہ احترام اور ایمان کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، جن کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ سب محترم ہیں، افضل ترین لوگوں میں ہیں، اور ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیوں؟ یہود کو سنانے کے لیے۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عیسائی حضرات کو سنانے کے لیے کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مشرکین مکہ کے لیے کیا گیا، مشرکین کے لیے کیا گیا۔ اب یہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا یہود کو سنانے کے لیے۔ وہ ایک چیدہ انسان تھے اور رسول نبی تھے۔ ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا۔ طور کی داہنی جانب یہ کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے ان کے دائیں جانب طور تھا، اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں بھی مددگار کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا۔ تو دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی سفارش نہیں کی ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، اور انہیں ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، دنیا میں علم و عرفان سے نوازا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آدم کی اولاد میں سے یہ سارے تھے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی جو بچے تھے وہ وہی تھے، پھر انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور ابراہیم کی نسل سے بھی اسحاق اور اسماعیل ہیں، اور اسرائیل کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ، یوسف وغیرہ یہ سارے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، یعنی وحی کے لیے ان کو چنا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں وہ گر جاتے تھے، یعنی جن میں نصیحتیں ہوتی، ان آیات میں خیرخواہی ہوتی، تو اس کو سن کے روتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نہ پڑھی، یا پڑھی تو وقت پہ نہ پڑھی، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، یعنی اللہ کی عبادت سے وہ نکل گئے، جو دل میں آتا وہ کرتے تھے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں، یعنی جن کی یہ حالت ہوگی وہ آگے اور گمراہ ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جو بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اندیکھی چیزوں کا، ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جنت میں جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق بھی انہیں صبح شام مسلسل ملتا رہے گا، یعنی دنیا سے وہ مختلف ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے نبی ہم
آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ فرشتوں کو بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اپنے مخلص بندوں کو وہ نہیں بھولتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ بس اللہ کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود ہے جو اس طرح کے کام کر چکا ہو اور جس کو عبادت کا مقام دیا جائے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر کیا زندہ کر کے دوبارہ نکال لایا جاؤں گا؟ یہ تعجب کا انکار ہے، اس کا تعجب بھی ہے، انکار بھی ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں؟ اپنے آپ کو تو دیکھے۔ ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ پہلی مرتبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، تو کیا دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ فوربک، تو آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے جو اس قسم کے اعتراض کر رہے ہیں، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، لوگوں کو باغی کرتا تھا، لوگوں کو پرے ہٹاتا تھا، جو اکڑتا تھا نبیوں کے مقابلے میں، دین کی باتوں کے مقابلے میں۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ ہر ایک کو جہنم پر آنا ہے، حتیٰ کہ جنتی لوگ بھی جنت جب جائیں گے نا تو جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کو کراس کر کے جائیں گے۔ جنہوں نے جانا ہے کو بہت ہی نیک لوگ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، اور بہت کم لوگ رینگ رینگ کے جائیں گے بچتے بچاتے، اور نیچے جہنم ہوگی۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان لوگوں پر جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے دیکھو ہمارا معیار زندگی کس قدر بلند ہے، اور پھر ہماری مجلسیں دیکھیں کس قسم کے لوگ وہاں آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں۔ تم غریب پسماندہ کلمہ پڑھتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، مگر وہ سامان ان کو بچا نہ سکا، اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں، یعنی متکبر تھے، دولت مند تھے، اور ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے ہلاکت کا لقمہ بنایا، یہ کہاں بچیں گے جو اکڑتے ہیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ پھر یہ سارے جتھے بڑے کمزور محسوس ہوتے ہیں، پھر دھر لیے جاتے ہیں، بس کہ جب نظر آتا ہے کہ اب عذاب آیا، گلا ہمارا دبوچ لیا گیا ہے، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچ کون رہا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، بے بس ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا فرماتا ہے، آزمائش کے موقع پر وہ راہ راست پہ قائم رہتے ہیں۔
یہی تو ان کی ترقی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح فیصلہ کی اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، پھر آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ سیدنا عمرو بن عاص کے جو والد تھے، عاص بن وائل، وہ یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو لالچ دیتے، چھوڑو اسلام کو، کچھ نہیں ملے گا، آؤ میرے پاس، دنیا میں اگر مجھے ملا ہے اور ان خداؤں کی عبادت کی وجہ سے ملا ہے تو آخرت میں بھی مجھے مل جائے گا۔ تم مجھے عذاب الہی کے ڈراوے دیتے ہو، کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ تو بہرحال اس طرح وہ جواب دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اس کو کیا پتا، یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، اس کے اپنے 2 بیٹے مسلمان ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ مذاق اڑاتا ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ مال و اولاد کی جگہ سزا میں اضافہ ہوگا۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ کوئی عزت کا باعث نہ ہوگا، یہ فضول خیال ہے۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکساتے ہیں۔ شیطان کا ان پر زیادہ تسلط ہے، وہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں اور انہیں گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اور کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اللہ کے رسول اب آپ ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ ایک ایک سانس، ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ کے لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ اکیلا ہے بھائی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ بڑا بھیانک تصور ہے، بڑا بھیانک عقیدہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگوں کو اللہ سے کاٹنے کی جا رہی ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کا شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور قیامت تک سب کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہے۔ سب غلام ہیں، سب عاجز ہیں۔ تو پھر ایسے غلاموں کی، عاجزوں کی جب یہ حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت؟
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، محبت ڈال دے گا ان کی نیکیاں اور ان کی پارسائی کی وجہ سے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ اللہ کے رسول، اس کلام کو ہم نے، اس قرآن مجید کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیجئے اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ آسان قرآن مجید، عام بندہ سنتا ہے، متاثر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس میں پڑھا لکھا بھی ہے، کاروباری بھی ہے، سردار بھی ہے، مگر کچھ مزاج کے ایسے لوگ بھی ہیں کفار و مشرکین میں سے جو ہٹ دھرم ہیں، جھگڑالو ہیں، بات بات پہ جھگڑتے ہیں۔ ان کو تو یہ قرآن وارن کرتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو ان کو، یا ہاتھوں سے چھو سکتے ہو، یا ان کی ہلکی سی آواز ہی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ نہیں، ان لوگوں کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں رہا، ان کا یہ وجود اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ دیکھ لیں، کفار اور مشرکین دیکھ لیں جو کچھ کر رہے ہیں، بہرحال یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ طٰ یہ بھی حرف ہے اور ہا یہ بھی حرف ہے، اس کا معنی اور مراد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اس کے تحت شعور میں چھپا ہوا جو توحید کا جذبہ ہے اس کو جگایا جائے، یہ اس کے لیے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے علم کی وسعت یہ ہے کہ وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ آپ چاہیں اپنی بات پکار کر کہیں، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں کئی باتیں چھپی ہوتی ہیں، نہیں ظاہر کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اور مخفی سے مراد مستقبل میں آئندہ کیا کیا واقعات رونما ہونے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے تو بہترین نام ہے۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا آپ کو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی مدین میں 10 سال وہ اپنے سسرال کے ہاں گزارنے کے بعد مصر جب واپس ہو رہے تھے تو واپسی کے وقت ایک آگ انہوں نے دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں کچھ لوگ ہوں گے، ان سے پوچھ لوں گا کہ بھئی ادھر جانا ہے، کیسے جاؤں، تو راستہ وہ بتا دیں گے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، وہاں جب پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں جو بول رہا ہوں میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دیجئے۔ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، یعنی تواضع کا جو اظہار ہے وہ کیجئے، اور شرف و تکریم کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے۔ جوتے اتروائے ہیں، پاکیزہ جگہ ہے،
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے تو سنیے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. یعنی میں نے اپنی ہم کلامی سے آپ کو چن لیا ہے اور نبوت سے بھی. اب سنیے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. اننی انا اللہ، یہ ہے پہلا اہم حکم کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بس آپ میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے. عبادت کی بات کی ہے تو عبادت کے فوراً بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. تو یہ نماز کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے. یہ عبادت کرنا ہے تو اس کا طریقہ، بڑا اہم طریقہ وہ یہ ہے، اس لیے نماز فرض ہے. ہاں، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو نہیں بتانا چاہتا، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے. جو بھی سانس لے، جو بھی زندہ رہے، وہ دنیا میں جو کوشش کر رہا ہے، جس قسم کی کر رہا ہے، اس کا بدلہ اس کو کل قیامت کو ملے گا. اگر پہلے سے بتا دوں تو ہر بندہ بے فکر ہو جائے گا کہ ابھی قیامت نہیں آنی، جب آئے گی تو آنے سے پہلے ہم تیار اپنے آپ کو کر لیں گے، معافیاں مانگ لیں گے. اسی طرح موت کا بھی علم اللہ تعالی نے نہیں دیا. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، آپ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. فکر رہنی چاہیے کہ مرنا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت آئے گی، اکیلا ہوں گا. میں دوسروں کا ساتھ دے کے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہر وقت میں اس چیز کو ازبر رکھنا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت آئے گی، مجھے کچھ کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں. اور اگر یہ فکر نہ کی تو فتردہ، تو آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. بس یہ بنیادی سبق تھا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پھر یہ سوال کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اور مانوس کرنے کے لیے. یہ گھبرائے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور کوئی شبہ نہیں، یہ جواب بالکل درست تھا، کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. دیکھیے، مانوس ہوئے تو صرف یہ نہیں کہا یہ میری لاٹھی ہے. مانوس ایسے ہوئے کہ بولتے ہی چلے گئے. قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا پھینک دیجئے اس کو اے موسیٰ. فالقاہا، تو انہوں نے اسے پھینکا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. تو خیال ہی آیا کہ میرے ہاتھ میں سانپ تھا. انسان تھے، ڈر گئے. قال خذھا ولا تخف، فرمایا پکڑ لے اس کو، پکڑ لیجئے اس کو اور مت ڈریے، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. ایسا ہی ہو گیا، پکڑا وہ ویسی ہو گئی. پھر وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، بلب کتنا چمک رہا ہوگا. یہ دوسری نشانی ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والی ہیں. ابھی صرف 2 دکھائی ہیں، مستقبل میں اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. بس آپ ہمت کیجئے. اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور خود ربوبیت کا دعویٰ بھی کرنے لگا ہے. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرا سینہ کھول دے. یعنی جو آپ وحی کر رہے ہیں مجھ پر، جو
آپ مجھے حکم دیتے ہیں میں شرح صدر سے اس کو قبول کر لوں۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ یہ بڑا اہم مشن آپ نے دے دیا ہے، جاؤں گا، بس اسے مشکل نہ بنائیے گا، اور میری زبان کی گرہ بھی سلجھا دیجیے تاکہ اپنا مدعا میں فرعون کے دربار میں کھل کے پیش کر سکوں، اور وہاں کچھ بھی پیش آئے، کوئی سوال کرے تو میں جواب بھی صحیح دے سکوں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دیجئے، ہارون اخی، جو میرے بھائی ہیں، بڑے تھے عمر میں، اشدد بھی ازری، ان کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام میں بخوبی انجام دے سکوں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم خوب آپ کی پاکیزگی بیان کریں اور آپ کا چرچا بھی خوب کریں۔ آپ ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہے ہیں۔ تو دعاؤں کی وجوہات بھی بتا دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ یہ سب مانگنے کا مقصد یہ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے مانگا۔ ہم نے پھر ایک مرتبہ آپ پر احسان کیا تھا۔ ماضی کو یاد کیجئے وہ وقت جب کہ ہم نے آپ کی والدہ کو اشارہ کیا خواب میں، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ وہ نبی نہیں تھی، مگر ہم نے ان کے دل میں ایک بات جما دی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیجئے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دیجئے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا ہمارے حکم سے، اور اسے میرا دشمن یعنی فرعون اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا اس صندوق کو۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، میں نے پھر اپنی طرف سے آپ پر محبت طاری کر دی کہ آسیہ فدا ہو گئیں آپ پر، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اور ایسا انتظام کیا کہ آپ میری نگرانی میں پالے جائیں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، وہ انتظام یہ تھا۔ یاد کیجئے جب آپ کی بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں آپ لوگوں کو اس خاتون کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اس طرح ہم نے آپ کو پھر آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو کہ میرا بچہ کہاں گیا، کس حال میں ہوگا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور یہ بھی یاد کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ایک قتل خطا تھا، صرف مکہ مارا ڈرانے کے لیے، بس اتفاق سے وہ فوت ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ یاد دلا رہے ہیں ہم نے آپ کو اس پھندے سے نکالا، ورنہ آپ کے پیچھے وہ پڑ گئے تھے کہ پکڑو اور بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، اور آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ کتنا لمبا سفر تھا، آپ سڑک پہ نکل گئے مدین کی طرف، اور آپ مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرے رہے، وہاں شادی ہوئی، وہیں آپ کئی سال تک بکریاں چراتے رہے۔ پھر اب اس وقت آپ ٹھیک اپنے وقت پر آ گئے ہیں، اے موسیٰ، اب 40 سال کے ہو گئے ہیں، مستقبل میں جو بڑے بڑے کام ہیں ان کو کیسے نمٹانا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، یہ ساری آپ کی پرورش میں نے ہی کی، اور یہ اس لیے کی کہ نبوت و رسالت کا منصب آپ کو دیا جائے۔ جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھیے آپ میری یاد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا ہے کہیں بھی ہوں، کس حال میں بھی ہوں، اور فرعون کے سامنے بھی اللہ کے نام کو پورے جوش خروش سے اور انتہائی مستعدی سے پیش کرنا ہے۔ جاؤ آپ دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ جی ہاں، فرض یہی ہے کہ جس کو بھی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس کو نرمی سے سمجھانا ہے، نرمی سے دعوت دینی ہے،
سخت لہجے میں نہیں اور غصے میں نہیں. قال ربنا اننا نخاف، تو انہوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. یعنی جاتے تو ہیں لیکن وہ طاقتور ہے، کہاں یہ بات وہ سنے گا، کہاں وہ برداشت کرے گا، وہ تو ہمیں پکڑ لے گا، مارے گا، قید کروا دے گا، یا خدا نہ خواستہ قتل ہی نہ کروا دے. قال لا تخافا، فرمایا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی پیش آئے گا سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس اور کہو 3 باتیں کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، رسول ہیں، تم مانو ہمیں اور ہماری اطاعت کرو. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، معجزات ہیں ہمارے پاس، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. یعنی دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں ایسا شخص سلامت رہے گا جو اس کو مان لے گا، ورنہ ذلیل ہوگا. انا قد اوحی الینا، ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اس وحی کو اور منہ موڑے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یعنی جس رب کا بھیجے ہوئے تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو وہ ہے کون، کیسا ہے، ذرا تعارف تو کراؤ. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بڑا خوبصورت تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق بخشی، اس کو ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ دکھایا. یعنی اس کی جیسے استعداد تھی اس کے مطابق اس کو شکل دی، اس کا جسم بنایا اور اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی کی، اس کو راستہ بتایا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ساخت ہے، تخلیق ہے، یہ رب کا کام ہے. پھر اس کے بعد ماں اس کو چاٹتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے. ماں کے ہاتھ نہیں ہیں جو اس کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا سکے. کون ہے جو اس کو یہ سجھاتا ہے کہ تم اٹھو، چلو اور تھنوں کو اپنے منہ میں ڈالو، اور پھر منہ میں صرف ڈالنا نہیں ہے، جب تک کہ سک نہیں کرو گے تمہاری بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی. یہ سارے مراحل ہیں، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق بخشی، ثم ہدا، پھر اس کو راستہ بتایا. قال فما بال القرون الاولى، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ یعنی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہے؟ اب بات کا رخ وہ سب پھیر رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا تعارف کرا دیا، میں بھی رب اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں تو ایسا نہیں کرتا، مجھے تو الف بے ہی نہیں آتی. قال علمها عند ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے، سب پتہ ہے اس کو، اور ایک ایک کا ریکارڈ، ایک ایک فرد کا ریکارڈ میرے رب کے پاس ہے. تم مجھ سے یہ سوال نہ کرو، یہ اللہ کا علم ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. انواع و اقسام کی جو خوراک ہے وہ اللہ نے پیدا کی، ہمارے لیے لذت کی چیزیں ہیں، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. یہ تعارف تھا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا ہے، کس طرح وہ دعا قبول کی ہے، رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں، عصا کا معجزہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا معجزہ، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا۔ اس نے کہا یہ تو جادو کا کرتب ہے اور نہ مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یعنی سیاسی رنگ دے دیا اس کو۔ بات کیا تھی، مطالبہ کیا تھا اور رنگ کیا دے رہا ہے؟ اچھا ہم بھی تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لو کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ میچ ہو جاتا ہے، نہ ہم اس طے شدہ قرارداد سے پھریں گے اور نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، جہاں چاہو ہم مقابلہ کریں، تاکہ بڑے میدان میں ہر شخص وہاں دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اور اس کو پتہ چلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ سب کو دعوت تھی۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا۔ یہ نوروز کا دن تھا، یہ فرعون کی اور فرعونیوں کی عید کا دن ہوتا تھا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، صبح صبح لوگوں کو بلا لیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ جو انتہائی ماہر جادوگر اس کے کنگڈم میں تھے ان سب کو اس نے جمع کیا اور پھر میدان میں ان کو لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین اس موقع پر مقابل جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ یہ غلط باتیں تم لوگوں میں پھیلا رہے ہو اور جادو کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ جھوٹا ہے، یہ پیغام ہی جھوٹا ہے سارا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جھوٹ جس نے بھی گڑھا وہ نامراد ہوا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کے واعظ کا، یہ مختصر واعظ کا اثر ان کے دلوں پر ایسا ہوا کہ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے کہ کہیں واقعی یہ اللہ کا رسول نہ ہو، کیونکہ اس کے ساتھ گفتگو جادوگروں نے جو کی انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جادوگروں والی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبرانہ کلام ہے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ قالوا ان ہذان لساحران، آخر کار وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے ہم پر غالب آ جائیں، یہ نہیں ہو سکے گا، ہم پورا مقابلہ کریں گے اور پھر تمہاری مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ کیا مثالی طریق زندگی تھی؟ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، کہ ہماری اس تہذیب کو کوئی ختم نہ کرے۔ ہم جس لیول کے لوگ ہیں اور جس شان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو کوئی آ کے بدلے نہ۔ ہماری غریبوں پر حکومت ہو مگر ہمیں کوئی آ کے نصیحت نہ کرے کہ اپنے ملک کی عوام کا بھی لیول ویسا ہی بنا دیجئے، ان کو غلام نہ بنائیے۔ یہ ان کا مثالی کلچر تھا جس پر بڑے فخر کرتے ہیں وہ لوگ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے یا موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، نہیں تم ہی پھینکو، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ فرعون اور جادوگروں سے یہ مومن خوفزدہ نہیں ہے، کرنا ہے جو کر لو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں
ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں. یعنی معلوم ہوا، سانپ نہیں بنی تھی، ویسے معلوم ہوا یہ جادو کا زور تھا بس. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. یعنی کہیں واقعی اب لوگ تو متاثر ہیں، میں کیا لاٹھی پھینک سکتا ہوں اور اس لاٹھی کے زور سے میں ان کا جادو ختم کر سکتا ہوں؟ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، مت گھبرائیے، انک انت الاعلی، آپ ہی آج غالب ہو کر رہیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، پھینک دیجئے جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. مت گھبرائیے، پھینکیے، اسی لاٹھی کو پھینکیے ہمارے حکم سے. انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. جو حرکتیں کر لے، جو شور مچائے، جس طرح کی شکلیں بنائے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، آخر یہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان کا جادو ناکام اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اپنا کام دکھا گئی. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. یعنی ان کو دعوت نہیں دی گئی، اندر سے ہی اور کسی چیز نے، ان کے ایمان نے ان کو ایسا مجبور کیا کہ خود بخود سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا. قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. انہ لکبیرکم، یقیناً یہ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا گرو ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. تم دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، دوست تھے. تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ پلان کیا ہے. لہذا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے یا میرا؟ یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا اللہ، جس کو تم مانتے ہو اور ماننے کا اعلان کر چکے ہو؟ یہ دھمکیاں ہیں جو اس نے ان کو دیں، اور اس خیال سے دیں کہ شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور واپس پلٹ آئیں. مگر ایمان جب داخل ہوتا ہے نا تو اس کا ٹیسٹ انسان جب چکھ لیتا ہے نا، بس اس کے بعد دنیا کچھ بھی ہو جائے. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر، اس سچائی پر تجھے ترجیح دیں. تم تو جھوٹے انسان ہو، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہماری نظر تو آخرت ہے. ہم تو وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو وہاں ہے. ہم دنیا کی مصیبتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے ماضی کی جو ہیں، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. بس اتنا کچھ ہوا اور اس نے، ظالم نے، ان جادوگروں کو شہید کر دیا جو مسلمان ہو گئے تھے. دیکھ لیجئے کیا نعمت ہے ایمان کی. صبح جب آئے اسی میدان میں تو جادوگر تھے، فرعون کو اپنا رب مانتے تھے، منکر حق تھے، جادو جو کفر ہے اس کے مبلغ تھے. اور جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا تو صبح کافر تھے، شام سے پہلے پہلے وہ مسلمان ہو کے جنت میں داخل ہو چکے تھے. اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، حقیقت یہ ہے
کہ جو بھی مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ موت نہیں آئے گی وہاں، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ مرنا چاہے گا مرے گا نہیں، جینا چاہے گا کوئی سکھ ہی نہیں ہوگا وہاں۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا اس کی زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، جس میں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دو قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹ کے الگ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ جب فرعون ایمان نہ لایا اور نہ ہی بنو اسرائیل کو آزاد کرنے پر آمادہ ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کے آپ چل پڑیے اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لیجئے اس لاٹھی کے ذریعے۔ آپ کو کسی کے تعاقب کا خوف ذرا نہ ہو کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ حکم دیا ہوگا سمندر کے پانی کو۔ تو وہ چلے، سمندر کراس کر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا، اور جب اس نے دیکھا کہ خشک راستہ ہے تو اس نے بھی لشکر اپنا سمندر میں ڈال دیا خود بھی۔ اور پھر جب سب درمیان میں آ گئے تو فغشیہم من الیم ما غشیہم، اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ بس سمندر کا پانی ایسا آیا کہ کوئی فرعونی بچ نہ سکا، سبھی غرق ہو گئے۔ سب کو اپنی جان بچانے کی فکر، سب ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ گئے، اور پھر کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اتنی زبردست ہولناک سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ اکٹھے ہی سب کو لا کے سمندر میں، یہ اس کا بندوبست تھا، اکٹھا سب کو کیا اور اکٹھا ہی سب کو لا کے سمندر میں غرق کر دیا۔ بس پیچھے ان کی عورتیں تھیں یا بچے تھے۔ جو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مارتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، تاکہ عورتیں ہمارے ہاں لونڈیاں بنیں، ہمارے گھروں میں کام کریں، مردوں کی تعداد ہے وہ کم سے کم ہوگی اور ذلیل ہوں گے۔ یہ دیکھیے وہ کیا سوچتا ہے، کیا پلاننگ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا پلاننگ کی، سارے فرعونیوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں لا غرق کیا، کوئی مرد بھی ان کا نہ بچا، اور پیچھے ان کے بچے رہ گئے یا عورتیں رہ گئیں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، اس لیے تو سمندر میں سب غرق ہوئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا تاکہ تمہارے سامنے ہم کلامی ہو موسیٰ علیہ السلام سے، اور تم پر من و سلوہ اتارا، میٹھی اور نمکین غذا بہترین بغیر کسی محنت کے ہم نے تمہیں عطا کی، اور کہا کہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرنا۔ مفت میں مل جاتا ہے نا تو انسان سرکش بننے کی کوشش کرتا ہے کہ بغیر محنت کے مل رہا ہے، کھا لیا پی لیا، اب میں کیا کروں، اب فساد نہ کرنا، ورنہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ،
اور کیا چیز آپ کو اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ ہم نے تو کہا تھا کہ 40 افراد کو بھی ساتھ لے آئیے، 70 بندوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئیے، تو آپ پہلے آ گئے۔ انہوں نے عرض کی اللہ وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے آپ کے حضور آ گیا ہوں آپ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اے میرے رب تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فرمایا اچھا تو سنیے موسیٰ، ہم نے آپ کے پیچھے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، جس کا سبب یہ ہے کہ سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نکل کے ادھر آئے ہیں اور سامری نے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا، اور بنو اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تھوڑی دیر کی عدم موجودگی سے بچڑے کے پجاری بن گئے۔ یہ چند دن ہی نہیں گزرے تھے، چند دن ہی، یہ تو حالت تھی ان کی۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کی حالت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہی فوت ہوئے، جن جن لوگوں نے، چند ایک قبائل تھے، اعلان کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور محنت سے یہ سب لوگ واپس لوٹ آئے اور زکوٰۃ بھی دی، مسلمان بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلا ہے، خلافت قائم ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان کی، بڑا عرصہ، اور اسلام کو پھیلایا ہے۔ صحابہ میں کوئی مرتد نہیں ہوا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، دیکھا کہ وہ بچھڑا بنا کے اس کے ارد گرد ناچ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اسی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ قال، فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا؟ میری عبادت کرو۔ کیا تمہیں دن لگ گئے یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کون سی مدت دراز گزری ہے، تھوڑے دن ہی تھے، تم سب کچھ بھول گئے، میرا دیا ہوا سبق، توحید کا سبق۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ یہ اضطراری غلطی ہے، ہماری پریشانی تھی، مجبوری تھی۔ معاملہ یہ ہوا، وجہ یہ بتائی کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، یعنی ہمارے پاس بہت سا زیور تھا اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا بھٹی میں۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا۔ سامری نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا اس لوہے کو، اس سونے کو لیا یا اس سارے زیور کو لیا، جب دیکھا پگھل گیا تو اس کو ڈھال کے اس نے ایک بچھڑا بنا دیا، اور چھوٹی سی مٹی زمین سے اٹھائی، وہ بھی پھینکی، اور بچھڑا نکال کے اس کے مختلف سائٹ پہ سوراخ کر کے اس کو سامنے اوپر اونچی جگہ پہ لگا دیا، اور اس سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ تو اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی، یعنی سوراخوں کے اندر سے ہوا جب آتی، باہر آتی جاتی تھی تو اس وقت آواز نکلتی تھی۔ فقالو، تو لوگ پکار اٹھے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اور یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ وہاں تلاش کرنے گئے ہیں، خدا تو یہاں موجود ہے، معبود۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا کوئی جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یعنی معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو نفع و نقصان کا اختیار رکھے۔ انہیں عقل نہیں آ رہی تھی، دیکھ نہیں رہے تھے، وہ تو ایک بندے کا، سامری کا بنایا ہوا ایک بچھڑا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، جو تمہارا رب رحمان ہے
تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے، اسی بچھڑے کی، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹ کے دیکھا اور فرمایا، ہارون، آپ نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر آپ عمل نہ کریں؟ آپ ان کو سمجھاتے جیسے میرا طریقہ ہے، کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑیے، نہ میرے سر کے بال کھینچیے، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ آ کر کہیں گے کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا، یعنی ان کو سمجھایا نہیں، مجھے ڈر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تو جناب ہارون علیہ السلام کو بھی قتل کی دھمکی دے چکے تھے، اور ہارون علیہ السلام نے بھائی کو یہ بات سمجھائی کہ میں تو ان سے بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا مجھے قتل کر دیں، اب میں کیا کرتا؟ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو اس میں ڈال دیا، بس ایسے ہی رسول کے قدم سے۔ یہ رسول سے کیا مراد اس نے لیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جانور نظر آیا جس پر فرشتہ سوار تھا، اور جانور کی جو ایڑی تھی اس کے نیچے سے اس نے مٹھی لی اور اس میں پھینک دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا، یہ نفس نے سجھایا تھا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے انجانے سے کام لوگوں کے سامنے کیے جائیں تو لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی بڑی شے ہے۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھوؤ، کوئی بھی تمہارے قریب آئے گا تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ یہ پرے رہے، مجھ سے بات کرے پرے کھڑے ہو کے، میرے قریب نہ آئے، مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اور ایسا ہی کیا انہوں نے، وہ معبود اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگو، بنو اسرائیل کے لوگو سنو، اب تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اللہ کے رسول، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت قرآن مجید عطا کیا ہے۔ جو کوئی بھی اب اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم لوگوں نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ باتیں کیا کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ الا لبثتم الا یوما، نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی۔ جیسے انسان سو کے اٹھتا ہے گہری نیند کے بعد، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ لا تعداد مختلف رنگوں کے، یہ کہاں جائیں گے؟
فقل ينسفها ربی نسفا، ان سے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. بس یہ ہوگا، ختم ہو جائیں گے یہ، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، بالکل فلیٹ زمین ہوگی. آج اونچی بھی ہے نیچی بھی ہے، لیکن زمین بالکل فلیٹ ہوگی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. انسانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی راجا ہوتا ہے، کوئی بڑا شیخ ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں ان کی بڑی اونچی اونچی آوازیں. ہم رحمان کے آگے یہ سب آوازیں دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سن سکو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے، دوسرے معبود بالکل نہیں جانتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، لوگوں کے سر اس دن حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ کے رسول یہی باتیں جو ہم آپ کو بار بار سنا رہے ہیں، اسی طرح ہم نے اس قرآن مجید کو عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور ہاں دیکھیے اللہ کے رسول، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی ریسیو کر لیجیے اس کو، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ پڑھوائیں. وقل، اور اللہ کے رسول یہ بھی دعا کیجیے، رب زدنی علما، پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. انہیں بھی کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، مگر وہ نہ صرف گئے بلکہ پھل بھی کھا لیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو سب سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. مخاطب آدم ہے مگر ہر انسان ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بھی خیال کرے اور اپنی بیوی کا بھی، دونوں کا وہ دشمن ہے شیطان. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، دھیان کرنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ. محتاط رہنا، ورنہ جنت کا یہ آرام، یہ کھانا، یہ پینا، یہ آسائشیں، یہ لباس، سب کچھ چھن جائے گا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کو پھسلایا. قال یا آدم، کہنے لگا آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ بتاؤں؟ فَأَكَلَا مِنْهَا، آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. یہاں دیکھیے وہ ایڈریس کر رہا ہے شیطان سے، شیطان بات کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدم بڑے ہیں، بیگم ان کے ساتھ ہے، میاں جو کریں گے بیگم بھی کرے گی.
تو دونوں کو اس نے ورغلایا، فَأَزَلَّهُمَا، اور پھر دونوں نے وہ پھل کھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پھر ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، نبی بنایا۔ اللہ کے نبی بھی تھے، انہیں ذمہ لگایا کہ اب آئندہ یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، اپنی اولاد کو آپ نے صحیح تعلیم دینی ہے، سمجھانا ہے، ورنہ یہ شیطان آپ کی اولاد کو خراب کرے گا۔ اور اس کی توبہ قبول کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور انہیں ہدایت بخشی، سمجھا دیا، یاد رکھیے گا کام وہ کرنا ہے جو میں کہوں، شیطان کے کام نہیں کرنے۔ اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ نبی آئیں گے، کتابیں بھیجوں گا، اسی کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا اور نہ ہی کوئی بدبخت وہ شمار کیا جائے گا۔ اور جو میرے ذکر یعنی آئے ہوئے نصیحت، جو بھی درس نصیحت کتاب کے ذریعے سے یا نبی کے ذریعے سے پہنچے، اس سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، میں اس کی دنیا میں زندگی بڑی تنگ کر دوں گا، روحانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی سخت اضطراب میں وہ رہے گا، بے چین رہے گا، بے کلی اس کے اندر ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کافر اپنی اس حالت کو دیکھ کر بڑا تعجب کرے گا، کہے گا میرا کیا قصور ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تم اسے ایسے بھولے رہے کہ گویا سنی انسنی کر دی، تم نے کیا کیا؟ تم نے نہ سمجھا، یقین نہ کیا، اور پھر وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھلا دیں گے۔ تو یہ ہے وہ سزا کہ جس طرح تم دنیا میں اندھے رہے قرآن مجید سے، آج اس کی مناسب سزا یہی ہے کہ تمہیں واقعی بینائی سے محروم کر کے اندھا اٹھایا جائے، اور اس پر تم دیکھو کہ سزا جو ہے بڑی مناسب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر تمہارا یہ تعجب کرنا کیسا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اس لیے بڑی حماقت ہوگی کہ یہاں کی تکلیف سے تو ہم گھبرائیں اور وہاں کے سخت عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہ کریں۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ یعنی آخرت کی سزا پر اگر ان کو یقین نہیں آتا تو تاریخ کے واقعات سے سبق حاصل کر لیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، تو جس طرح اللہ کے رسول یہ آپ کا کھلا اور ہٹ دھرم بن کے انکار کر رہے ہیں، ضرور ان کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا جاتا۔ اے اللہ کے رسول، جو یہ باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی، یعنی دوپہر اور سہ پہر میں بھی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔
یعنی یہ کام کریں گے، ہم آپ کو اتنا کچھ دینا چاہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یہ دینے والا تو اللہ ہے، مگر اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ یہ سب کچھ مال کیسے بنایا، کہاں سے آیا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اس لیے اپنی موجودہ حالت پہ انسان کو، مسلمان کو کوئی خفت نہ آئے، ترس نہ کھائے، یہ اللہ کی رحمت سمجھے۔ اور اللہ کے رسول وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، آپ کو ماننے والے ہیں، تو کیا یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ سکون ہے نہ خوشی ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ دنیا، یہ گھروں کی شان و شوکت، یہ بہترین کپڑے، یہ بہترین زیور، یہ سب چیزیں دل کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم مالک تو ہیں، ہم تو آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کمائیے اور ہمیں دیجیے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیتے جا رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ جو تقوی کرے گا اس کا بہترین انجام ہوگا۔ وقالو، یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ یعنی اپنی خواہش کے مطابق وہ معجزے مانگتے تھے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ تورات، انجیل اور زبور، اس میں جو کچھ تھا اس میں آپ کی صفات تھیں، نبوت کی بات تھی۔ کیا اس کی یہ کتابیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتی ہیں اور آپ موجود ہیں، یہ معجزہ نہیں، یہ کم ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی یہ نصیحت نہ آتی، قرآن نہ آتا، اس کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے، تو پھر یہی لوگ رب سے شکوہ کرتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اس وقت تو پھر یہ کہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کل کو یہ رب کو کہیں اللہ تم نے کوئی ہدایت کی بات ہی نہیں بھیجی، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، کوئی کتاب ہی نہیں اتاری، تو ہم تو ہلاک ہونے تھے، تو نے ہلاک کر دیا، یہی سزا کافی ہے، اب باقی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کل کو یہ حجت بنائیں۔ اللہ اپنی حجت پوری کر رہا ہے۔ قل کل متربص، ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے۔ مسلمان بھی انتظار کر رہا ہے کہ میرا انجام کیا ہوتا ہے، اور کافر بھی انتظار کر رہا ہے، یا یہ دیکھ رہا ہے کہ کفر غالب آتا ہے یا پیغمبر اسلام غالب آتا ہے۔ فتربصوا، پس اب تم منتظر رہو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون سرخرو ہوتا ہے، کس کے حصے میں کامیابی آتی ہے، وہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ضلالت کے داعی ہیں، ضلالت کے راہی ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ اس وجہ سے یہ مارے گئے، اللہ کی پھٹکار ان پر پڑی۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔